ایک گاؤں میں رحمت نامی ایک شخص رہتا تھا جو اپنی جرتوں اور ہنسی مزاح کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی زبان ایسی چلبلی تھی کہ ہر محفل اس کی باتوں سے گونج اٹھتی، لیکن اس کی یہ عادت بعض اوقات لوگوں کو پریشان بھی کر دیتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ بابا خیر دین جو مرشد کے نام سے جانے جاتے تھے، رحمت کے مزاح سے خوب واقف تھے۔ ایک دن رحمت مرشد کے پاس بیٹھا اور بولا، مرشد سائیں مینوں حج تے گل دیو، کیا ہی بات ہوئے۔ مرشد نے مسکراتے ہوئے کہا، رحمتا تو اتھے جا کے بھی جُبتا مارسی، عبادت دا نام ہی نہ لیسی۔ رحمت نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، نہیں سائیں، میں اتھے ایسی کوئی حرکت نہ کرانگا، بس عبادت کرانگا، اللہ دے حضور سجدہ کرانگا۔ مرشد نے سنجیدگی سے کہا، اچھا تے پھر لکھ کے دیکھ، تو اتھے صرف عبادت کرسی، کوئی فالتو بات نہ کریسی، نہ کوئی جگت مارسی۔ رحمت نے فوراً ایک کاغذ منگوایا۔ مرشد کے باقی مریدوں کی موجودگی میں اس نے حلف نامہ لکھا کہ وہ حج پر صرف عبادت کرے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا اور کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ خوشی خوشی دستخط کیے اور مرشد سے اجازت مانگی۔ مرشد نے اپنے ایک مرید نیاز علی سے کہا کہ وہ رحمت کو اپنے ساتھ حج پر لے جائے۔ وقت گزرا، رحمت نیاز علی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سفر خچروں اور گدھوں پر طے کیا جاتا تھا۔ رحمت نے پورے سفر میں اپنا وعدہ نبھایا، وہ خاموش رہا، عبادت میں مصروف رہا اور کسی سے کوئی جگت یا مذاق نہ کیا۔ حج کے سارے ارکان ادا کیے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور آخر میں سر مڈوانے کی رسم بھی پوری کی۔ اب واپسی کا وقت آیا، رحمت کا سر منڈا ہوا تھا اور وہ ایک گدھے پر سوار تھا۔ سفر طویل تھا اور رحمت اپنی دھن میں مست تھا۔ وہ گدھے پر بیٹھا اللہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا دل اللہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بولا، اے مولا، ساڈے علاقے وچ جے کوئی چور پھڑیا جاوے تے اودی ٹنڈ کرا کے کھوتے تے بٹھاندے نے، ہن میری ٹنڈ بھی کرا لیتی، کھوتے تے بھی بٹھا دیتا، بس ہن جے جان بخشی نہ ہوئی تو پھر گل بنے گی نہ۔ وہ گدھے پر بیٹھا اپنی سادہ سی زبان میں اللہ سے راز و نیاز کرتا چلا گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، ایک سچی سی التجا تھی۔ وہ اپنے دل کی بات اپنے ہی انداز میں اللہ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دور بیٹھے ایک بزرگ جن کا نام حاجی عبد الرحمان تھا، رحمت کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ان کے پاس بیٹھا ایک شخص رحمت کی طرف اشارہ کر کے بولا، حاجی صاحب، اے رحمت ایک گاؤں دا جکت باز مراسی سارا علاقہ اودے قصے سناندا ہے۔ حاجی عبد الرحمان نے اسے فوراً خاموش کر دیا۔ انہوں نے کہا، خاموش، اس نو بلانا مت، وہ اس وقت اوتھے جتھے اسی بھی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ نال قریب ہے، وہ مانگ رہا ہے تے اللہ انہوں دے رہا ہے۔ اودے منگنے دا انداز یہو جہا ہے کہ وہ اسی وقت اللہ سے لے رہا ہے۔ حاجی عبد الرحمان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولے، اللہ نو کدی کسے دی کوئی ادا پسند آ جاوے، کوئی جانتا بھی نہ کہ وہ کون سی گڑی ہوندی ہے۔ اسی اپنی زبان وچ اپنے انداز وچ منگدے ہوں تے او سب کچھ سمجھدا ہے، وہ سب زباناں سب اداواں جاندا ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ رحمت گاؤں واپس پہنچا، مرشد کے پاس حاضر ہوا۔ مرشد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کہا، رحمتا، وعدہ نبھایا کہ نہ؟ رحمت نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سائیں، میں نے کوشش کی، عبادت کی، پر مولا نال گل بھی کی، انہوں نے اپنی زبان وچ گل دسی۔ مرشد نے اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ انہوں نے کہا، رحمتا، تو جگت باز تے رہسی، پر تیری نیت سچی سی۔ اللہ تیری سچی نیت نو دیکھدا ہے، وہ تیرے جگتاں نو بھی سمجھدا ہے، بس ایہو جہی نیت نال منگدا رہ، وہ سب کچھ سن لیندا ہے۔ گاؤں میں رحمت کے قصے پھر سے گونجنے لگے، لیکن اب اس کی جگتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور پاکیزگی شامل ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے کہ رحمت جب اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی باتوں پر مسکراتا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی ہر ادا پسند ہے، جب تک دل میں سچائی اور نیت میں پاکیزگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔